اب دھکے کے ساتھ اسماعیل دہلوی کو اہل حدیث ثابت کر کے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ مشترکہ بزرگ ہے، لیکن میں صاحب بتاتا ہوں کہ اہل حدیث نے لانے برات کر دیا. میں اب زبردستی اہل حدیث کے کھاتے میں، اگرچہ پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں اسماعیل دہلوی کے نام پہ اہل حدیث نے بنائی ہوئی ہیں، پھر بھی میں بینیفٹ دیتا ہوں کہ اس نے حنیف قریشی کے مناظرے میں کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو اہل حدیث کی بھی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرائی ہے. یہ بھی ذرا چیلنج ہے، اہل حدیث دی بھی لب کے جو منو، لیکن انہوں اون کر دے ہوں اہل حدیث. اور اسماعیل دہلوی جو دیوبند اور اہل حدیث کے پکے ابا جی ہیں روحانی، جنہوں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے، وہ پوری کتاب ہے تقویۃ الایمان اور تذکیر الاخوان، یہ کٹھی چھاپی ہوئی ہے اہل حدیثوں نے بھی دیوبندیوں نے بھی. ہم نے اپنے جے پی جی بھی اس میں اس کا ڈسپلے کئی بار کرایا ہے اپنے کلپس کے اندر. مرزا جیلمی جب نیا وہابی ہوا تھا تو مرزا نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام. اس میں مرزا جیلمی نے تقریباً 19 عبارات کچھ مکاتب فکر کی نقل کی، جن میں سے کچھ عبارات دیوبندی علماء کی اور کچھ عبارات اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کی، اور کچھ عبارات تصوف کی کتابوں سے صوفیہ کے حوالے سے مرزا جیلمی نے نقل کی. ظاہر ہے کہ صوفیہ جن کا ذکر مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 میں کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ہاں اور دیوبندیوں کے ہاں کامن مشترکہ صوفیہ ہیں. ان عبارات کو مرزا جیلمی نے اپنے اس ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کے انجام میں نقل کر کے ان کو گستاخانہ اور کفریہ مرزا نے ڈکلیئر کیا. لیکن جہاں تک بات تھی اہل تشیع کی، تو مرزا کو اہل تشیع کے پورے لٹریچر میں سے کوئی ایک بھی عبارت نظر نہیں آئی جو کفریہ اور گستاخانہ ہو. ایسے ہی جب مودودی کی بات آتی ہے تو مودودی کے حوالے سے بھی مرزا جیلمی کو مودودی صاحب کے پورے لٹریچر میں سے کوئی ایک بھی عبارت ایسی نظر نہیں آئی جو کفریہ ہو یا گستاخانہ ہو. پھر اس کے علاوہ جہاں تک غیر مقلدین اور وہابی علماء کی بات ہے تو مرزا جیلمی کو وہابیوں کی کتابوں سے بھی کوئی ایسی عبارت نظر نہیں آئی جو گستاخانہ اور کفریہ ہو. نظر آئی تو صرف اور صرف دیوبندیوں کی اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کی اور چند صوفیہ کے حوالے سے عبارات کو اس نے ذکر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غیر مقلدین وہابی علماء کی کوئی ایسی عبارت نہیں ہے جو گستاخانہ ہو، جو گستاخی کی کیٹیگری میں آتی ہو؟ اہل تشیع کی کوئی ایسی عبارت نہیں ہے، مودودی صاحب کی کوئی عبارت نہیں ہے. مرزا جیلمی ان تمام کتابوں اور ان تمام لوگوں کے حوالے سے چشم پوشی کرتے ہوئے صرف اور صرف اس نے ٹارگٹ کیا ہے تو 2 مکاتب فکر کو، دیوبندیوں کو اور اہل سنت و جماعت بریلویوں کو یا صوفیہ کو ٹارگٹ کیا ہے. اور جہاں تک بات تھی غیر مقلدین وہابی علماء کی، تو اس حوالے سے اس نے اسماعیل دہلوی کی 2 کتابوں کے ریفرنس تو دیے ہیں، لیکن جب اسماعیل دہلوی کی بات آتی ہے اس کے نام کی تو وہاں مرزا جیلمی نے دجل اور خیانت اور جھوٹ کا مظاہرہ کیا. مثلا یہی جو ریسرچ پیپر نمبر 2 ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، اس میں علماء کا نظریہ نمبر 10 لکھا، اور اس میں اسماعیل دہلوی کی ایک کتاب یہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کتاب سے ایک ریفرنس حوالہ پیش کیا. اس کتاب کو پہلے دیکھ لیں. یہ کتاب ہے صراط مستقیم، اسلامی اکیڈمی لاہور سے چھپی ہے، اور جس عبارت کا مرزا نے حوالہ دیا ہے وہ عبارت صفحہ 169 کے اوپر موجود ہے. اور اس کتاب کے اوپر نام لکھا ہے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید، یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ 2 بندوں کا نام لکھا ہے. اور یہ اسلامی اکیڈمی لاہور، یہ ادارہ بھی وہابی علماء کا ہے لاہور اردو بازار کے اندر. لیکن مرزا جیلمی نے چونکہ وہابیوں کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اس نے ان کی فیور کرنی تھی، جب نام آیا مصنف کا تو لکھا، پہلے تو عبارت نقل کی، عبارت سن لیں کہ عبارت یہ ہے کہ نماز کے دوران زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوب جانے سے برا ہے. حوالہ دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب، صراط مستقیم صفحہ 169، اسلامی اکیڈمی لاہور. یہ کتاب اسلامی اکیڈمی لاہور سے چھپی. کتاب کے اوپر مصنف کا نام لکھا ہے سید احمد اور اسماعیل دہلوی، اور اسی مکتبے کی چھپی ہوئی اسی ایڈیشن کا حوالہ، اسی صفحے کا حوالہ مرزا دے رہا ہے. لیکن جھوٹ اور خیانت کا آپ اس کا اندازہ کریں کہ جب مصنف کے نام کی بات آئی تو لکھا دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی صاحب، جبکہ یہ کتاب کس کی ہے؟ اسماعیل دہلوی کی. اچھا، پھر اسماعیل دہلوی کی دوسری کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے علماء کا نظریہ نمبر 11، کتاب تقویۃ الایمان، اور عبارت یہ ہے
اور جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ جل جلالہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ آگے چل کر خود ہی بڑا ہو یا چھوٹا کی تعریف بھی بیان کر دی۔ چنانچہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ عز و جل نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے، سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ جل جلالہ کی راہ بتاتے ہیں۔ دیوبندی بزرگ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی شہید صاحب، تقویۃ الایمان، صفحہ 25 اور 32، میر محمد کتب خانہ، آرام باغ، کراچی۔ دیوبندی بزرگ اسماعیل دہلوی کو کیا کہتا ہے؟ دیوبندی بزرگ۔ یہ دیوبندی بزرگ کیوں کہہ رہا ہے؟ اسماعیل دہلوی دیوبندیوں کے ہاں اور وہابی غیر مقلدین دونوں کے ہاں مسلمہ ان کا پیشوا ہے، ان کے ہاں مسلمہ شخصیت اور مسلمہ بزرگ ہے، جس کو دیوبندی بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں اور وہابی غیر مقلدین بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ جہاں تک بات ہی ریسرچ پیپر کی اور نیا جب مرزا وہابی ہوا تھا اس وقت کی، تو اس وقت تو پورا وہابیوں کو مرزا نے ڈیفینڈ کیا، اگرچہ یہ کہتا تھا کہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، اب بھی کہتا ہے، لیکن وہ معجون اور چورن وہی ہے۔ 98% یا کم از کم 95% مسائل وہی ہیں، چند مسائل کو چھوڑ کر، غیر مقلدیت، تقلید کا انکار، اونچی آمین، رفع دین، فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے دیگر جتنے مسائل ہیں وہی مسائل ہیں اس کے۔ اب اسماعیل دہلوی کی جہاں تک بات تھی، اسماعیل دہلوی غیر مقلدین وہابی علماء کے ہاں بھی اور دیوبندی دونوں کے ہاں مشترکہ اور ان کا مسلمان بزرگ، اور ابھی مرزا نے بیان دے بھی دیا کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ وہابیوں کے ہاں اور دیوبندیوں کے ہاں ان کا مسلمہ بزرگ ہے۔ لیکن جب یہ ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھادھند پیروی کا انجام یہ لکھا، اس میں تقویۃ الایمان کا حوالہ دیا، تو تب بھی دیوبندی بزرگ اسماعیل دہلوی، اور جب صراط مستقیم کا حوالہ دیا تو اس میں تو باقاعدہ مصنف کا نام ہی تبدیل کر دیا، جس نسخے کا حوالہ دے رہا ہے اسی نسخے کے اوپر مصنف کا نام لکھا ہوا ہے اسماعیل دہلوی۔ لیکن مرزا نے کیا نقل کیا؟ مولانا عبدالحی، دیوبندی بزرگ مولانا عبدالحی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب جو تقویۃ الایمان ہے یہ دیوبندیوں کے ہاں بھی مسلمہ ہے اور وہابی غیر مقلدین کے ہاں بھی مسلمہ ہے۔ سب سے پہلے میں اسماعیل دہلوی کے تعارف کے حوالے سے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ، مولوی ثناء اللہ امرسری، جنہیں سردار وہابیہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا فتاوی ثنائیہ، اور اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 382 پہ سوال ہوا کہ اسماعیل دہلوی اور نذیر حسن دہلوی اور نواب صدیق حسن خان بھوپالی حنفی تھے، کیا یہ حق ہے؟ جواب، یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث تھے۔ اسماعیل دہلوی، نواب صدیق حسن بھوپالی اور نذیر حسین دہلوی۔ مولوی ثناء اللہ امرسری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تینوں صاحب پکے اہل حدیث سے۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ ہے کتاب بریلویت، غیر مقلد وہابی عالم احسان الہی ظہیر، انہوں نے اہل سنت بریلویوں کے ہاں جو کتاب کے خلاف جو کتاب لکھی ہے بریلویت، اس کے صفحہ نمبر 197 پہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو نشانہ بنایا۔ اسماعیل دہلوی کو احسان الہی ظہیر صاحب نے وہابی تحریک کے سرخیل مانا۔ اس کے علاوہ 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ تذکرہ امام محمد اسماعیل شہید، باقاعدہ اسماعیل دہلوی کی تعریف و توصیف کے اوپر پوری کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے تقویۃ الایمان کی، تو تقویۃ الایمان وہابی غیر مقلدین کے ہاں اور دیوبندیوں کے ہاں مسلمہ کتاب ہے۔ یہ کتاب میرے پاس جو موجود ہے، یہ کتاب باقاعدہ سعودی عرب سے چھپتی ہے تقویۃ الایمان، اور یہ کتاب تقویۃ الایمان چھپ کے حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، المملکۃ العربیہ السعودیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوی، یہ کتاب تقویۃ الایمان مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی معرکۃ الآراء کتاب، یہ سعودی عرب سے چھپی ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے اس کا، اور یہ اس کا دوسرا نسخہ ہے المملکۃ العربیہ السعودیہ سلسلۃ توعیۃ الحجاج تقویۃ الایمان بالاردو، یہ اردو میں باقاعدہ حاجیوں کو جو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر تقویۃ الایمان دی جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اور مرزا جیلمی کہتا جی کہ اسماعیل دہلوی سے اہل حدیث وہابی علماء نے اعلان برات کر دیا ہے، جبکہ بالکل یہ بات جھوٹی ہے۔ آج بھی اسماعیل دہلوی کی کتابیں وہ چھپتی ہیں، اور یہ باقاعدہ، یہ جو میرے پاس ابھی نسخہ دکھانے لگا ہوں، یہ باقاعدہ دارالسلام سے چھپا ہوا ہے، اور دارالسلام یہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کا مرزا تعارف کروا چکا ہے، جس ادارے سے یہ کتابیں چھپتی ہیں جو مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل کے اوپر، ڈیسک کے اوپر رکھی ہوتی ہے نا، یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور کتب ستہ جو ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے نا، جس کے انٹرنیشنل نمبر بتاتا ہے جن کتابوں کے، یہ وہ کتابیں چھاپنے والا ادارہ ہے دارالسلام۔ اب یہ تقویۃ الایمان کا 10ویں نسخہ جو باقاعدہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، یہ دارالسلام نے چھاپا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک اور نسخہ دارالسلام نے چھاپا ہے، کتاب و توحید اور تقویۃ الایمان دونوں یہ اکٹھی چھاپی ہیں، یہ ایک نسخہ ہے۔
اس کے علاوہ بہت سارے حوالات موجود ہیں کہ کتاب تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے، اور اسماعیل دہلوی وہابی اور دیوبندی دونوں کے ہاں مسلمہ بزرگ اور مسلمہ پیشوا ہے۔ اب مرزا جیلمی نئے بیان میں مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ کوئی ایسی غیر مقلدین کی وہابی علماء کی عبارت دکھا دیں جو گستاخانہ ہو، اور ایسی کتاب دکھائیں جس کو وہ اون کرتے ہوں۔ تو یہ مرزا صاحب کتاب تقویۃ الایمان وہابی علماء اس کو اون کرتے ہیں، اس کے اوپر پوری اس کی تائید میں کتابیں لکھی ہیں۔ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان پوری کتاب لکھی ہے عزیز الدین مراد آبادی نے، اور یہ کتاب دارالسلام سے چھپی ہے، یہ دارالسلام سے چھپی ہے، اور یہ باقاعدہ حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی ہیں کتابیں چھاپ کے یہ تقویۃ الایمان۔ اور مرزا کہتا ہے یہ وہ کتاب اور وہ حوالہ دیں جس کو وہ اون کرتے ہوں، تو یہ اس کو اون کرتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو اون کرتے ہیں، اسماعیل دہلوی کی کتابوں کو اون کرتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی تقویۃ الایمان جس میں نعوذ باللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے لکھا ہے نعوذ باللہ کہ نبی بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی کسی کیجئے، باقی مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کی کیجئے۔ نعوذ باللہ نبی بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی، نبیوں کو بڑے بھائی کا رتبہ دے رہا اللہ عز باللہ تعالیٰ۔ اور اسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے نعوذ باللہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس طرح کی گستاخانہ اور کفری عبارات اس کتاب میں لکھی ہیں، اور مرزا جیلمی کہتا ہے جی کہ ایسی کتاب اور ایسا حوالہ دیں جس کو وہابی اور غیر مقلد علماء اون کرتے ہوں۔ تو یہ اون کرتے ہیں کتاب کو، اس کتاب کو باقاعدہ چھاپ رہے ہیں، حاجیوں کو تقسیم کی جاتی کتابیں یہ باقاعدہ سے۔ اور پھر اس کے علاوہ کئی حوالے اس پر پیش کیے جا سکتے ہیں اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان کے حوالے سے۔ اور جہاں تک بات ہے وہابی علماء کی، تو ان کے حوالے سے ایک اور کتاب کا حوالہ میں پیش کروں گا، اور اس کتاب کا حوالہ جس کتاب کے بارے میں مرزا جیلمی اپنی یہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ یہ کتاب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید، یہ کتاب 24 کیرٹ سونا ہے۔ کتاب التوحید ان کی کتاب ہے جو اکثر مشہور کیا ہے تقویۃ الایمان اس کا ترجمہ ہے، نہیں سر وہ لادہ سے کتاب ہے، تقویۃ الایمان میں تو گستاخانہ لینگویج ہے، کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے، آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں اس میں کون سی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ اور کہتا ہے جی کہ اس میں کوئی ایسی بات آپ نکال کے دکھائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کروں گا کتاب التوحید سے، جس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی مشرک قرار دیا۔ مرزا جیلمی نے ایک جگہ پہ ابن تیمیہ کا رد کرتے ہوئے ایک عبارت فتاوی ابن تیمیہ کی جلد 10 صفحہ 289 سے حوالہ پیش کیا کہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، البتہ وہ گناہ پہ قائم نہیں رہتے، اور اس کو مرزا جیلمی نے گستاخانہ عبارت ڈکلیئر کیا۔ صغیرہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، نبی اس پر قائم نہیں رہتے، یہ عبارت تو گستاخانہ ہے، لیکن تمہارا وہ بابا جس کو تم مجدد قرار دے رہے ہو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو، وہ اپنی کتاب التوحید کے صفحہ 361 پہ ابو البشر آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھ رہا ہے کہ دونوں نے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ کہتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی بات مان کر شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا تھا، شرک فی العبادت کا نہیں۔ اور ایک جھوٹی اسرائیلی روایت اس نے پیش کی ہے جس کا بالکل جو نا وہ عقیدے کے ساتھ کوئی جوڑ اور میل کھاتی نہیں ہے وہ روایت، اور ابن کثیر نے باقاعدہ تفسیر ابن کثیر میں اس روایت کو مردود قرار دیا ہے، جس کی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن عبد الوہاب نجدی نے نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک قرار دیا، اور یہ کہا کہ وہ شرک فی الاطاعت کا مرتکب ہوئے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اس کتاب التوحید کے مطابق پوری تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا مشرک نعوذ باللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام قرار پاتے ہیں، علیہ باللہ تعالیٰ۔ اور مرزا کہتا ہے یہ جو کتاب ہے کتاب التوحید یہ 24 کیرٹ سونا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے اپنے ریسرچ پیپر میں صرف دیوبندی علماء کی عبارت پیش کی ہیں، بریلوی علماء کی عبارت پیش کی ہیں، نہ تو اہل تشیع کی اور نہ ہی اپنے بابا مودودی کی۔ اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں اللہ وجہ بصیرت کے، ان کے اثرات پوری دنیا پہ، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی۔ جبکہ مودودی نے اپنی کتاب پردہ کے صفحہ نمبر 152 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی سخت توہین اور گستاخی کرتے ہوئے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ کہ وہ قانون جو ریگستان عرب کے ان پڑھ چرواہے نے جاری کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نعوذ باللہ تعالیٰ ریگستان عرب کا ان پڑھ اور چرواہا مودودی نے اپنی کتاب پردہ کے صفحہ نمبر 152 پہ نعوذ باللہ تعالیٰ لکھا۔ تو مرزا صاحب یہ گستاخی تمہیں نظر نہیں آئی؟
کیا یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اگر گستاخی نہیں ہے تو پھر تم ثابت کرو کہ یہ گستاخی نہیں ہے، اور اگر گستاخی ہے تو ریسرچ پیپر نمبر 2 اندھا دھند پیروی کا انجام صرف عبارتیں 19 نہیں، چلو کم از کم 20 تو کرو نا، یہ جو پردہ والی عبارت ہے۔ اور اس کے علاوہ الجہاد فی الاسلام کے صفحہ نمبر 174 پہ مودودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناکام قرار دیا کہ حضور وعظ و تلقین کے معاملے میں ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی۔ پھر اس کا بابا جو ناصر الدین البانی ہے، مرزا جیلمی نے ناصر الدین البانی کو جو نا وہ اہل بیت کی محبت کا امام تسلیم کیا ہے، بڑی تعریفیں کی سعودی عرب کے مفتی اعظم۔ یہی ناصر الدین البانی اپنے فتاوی البانی کے صفحہ نمبر 432 پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دال یعنی نعوذ باللہ گمراہ قرار دے رہا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ یہ تمہیں عبارتیں نظر نہیں آتی؟ اسی ریسرچ پیپر نمبر 2 میں علماء کا نظریہ نمبر 18 مرزا جیلمی نے ذکر کیا ہے، اور اس میں بانی دارالعلوم دیوبند قاسم ننوتوی کی عبارت ذکر کی ہے۔ پہلے عبارت سن لیں، اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اور حوالہ اس کا کیا ہے؟ دیوبندی مولانا قاسم ننوتوی صاحب، تحذیر الناس، صفحہ نمبر 34، دارالارشاد کراچی۔ اب اس کے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ اسی عبارت کو غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت کی دلیل میں پیش کیا تھا، یعنی بانی دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس سے یہ عبارت نقل کی ہے۔ مرزا جیلمی نے اس کو گستاخانہ اور کفریہ قرار دیا اور یہ کہا کہ اسی کتاب کی اسی عبارت کو غلام قادیانی نے اپنے جھوٹی نبوت کے دعویٰ کی دلیل میں پیش کیا تھا۔ اور یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس، اس کتاب کو ساری زندگی مرزا کا بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی اس کا دفاع کرتا رہا۔ اسحاق فیصل آبادی صاحب کون ہیں؟ جن کو مرزا کہتا ہے کہ یہ وقت کے حسین ہیں۔ یقین کریں لوگوں نے قدر نہیں کی مولانا اسحاق صاحب۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 8 دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ شیخ الاسلام مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ، مودودی کی بات آئی تو مودودی صاحب کو مرزا نے مجدد قرار دیا، اور اسحاق فیصل آبادی کو مرزا جیلمی نے وقت کا حسین قرار دیا، اور مرزا جیلمی کا بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی اس تحذیر الناس کی پوری تائید و توثیق کرتا تھا اور اس کی پوری حمایت کرتا تھا، یہاں تک کہتا تھا کہ اگر مجھے قادیانی ہونے سے بچایا ہے تو اس کتاب تحذیر الناس نے بچایا ہے۔ کتاب تو پڑھ کر دکھاؤ، تم اگر سمجھ ہی سکو وہی بڑی بات۔ یہ آپ یقین کریں بیٹا، میں اگر قادیانی نہیں ہوا تو صرف تحذیر الناس، یہ کہتے ہیں انہوں نے دروازہ کھول دیا، خدمت میں کا کفر توڑ دیا، اس نے تو بہتر پاؤں ہمارے مضبوط کر دی، جس کو مرزا جیلمی جس عبارت کو کفریہ کرا دیتا ہے۔ اب ایسے یہ پوچھا گیا کہ جب یہ عبارات کفریہ ہیں تو تم ان کے قائلین کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مرزا کہتا ہے نہیں جی، جب تک کوئی بندہ انڈیویجول آ کے جب تک اس کا دفاع نہیں کرے گا نا، اس وقت تک فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ ہر دیوبندی، ہر بریلوی جب تک انڈیویجول آ کر اپنے نظریے کا اظہار نہیں کر لیتا کہ میں چشتی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہوں، میں اس کا دفاع کرتا ہوں، اس وقت تک ہم اس طرح فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں تو تمہارا بابا مولوی اسحاق فیصل آبادی وہ انڈیویجول آ کے اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کتاب تحذیر الناس کو اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، یہاں تمہارا فتویٰ جو وہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو یہ صرف اور صرف جو نا وہ لینے کے بعد اور ہیں مرزے کے، اور دینے کے بعد